السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر کی قدیم تاریخ کے بارے میں۔ کشمیر کو کشمیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیسے وجود میں آیا؟ یہاں کی سرزمین کس طرح بسنے کے قابل بنی؟ اور سب سے پہلے کون لوگ یہاں آباد ہوئے؟ ان سب سوالات کے جو جوابات تاریخ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، انہیں حتمی اور حرف آخر تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روز بروز جدید تحقیق کے نتیجے اور نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال ان سوالات کے جوابات کتابوں میں آئے ہیں۔ ان میں سے بعض اس طرح ہیں۔ پہلا نظریہ ہندو دیو مالائی نظریہ ہے۔ قدیم ہندو مورخین کا خیال ہے کہ وادی کشمیر ہزاروں سال پہلے ایک وسیع و عریض جھیل تھی جہاں جنات رہتے تھے۔ اس جھیل میں شیو دیوتا کے مختلف مظاہروں میں سے ستی نامی ایک شکتی پانی کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اسی مناسبت سے جھیل ستی سر سے مشہور ہوئی۔ اس جھیل میں ایک بڑا دیو جل دیو نامی آدم خور رہتا تھا، جس نے ظلم و جبر کی انتہا کر رکھی تھی۔ وہ اطراف و جوانب میں گھومتا پھرتا تھا۔ اس دوران جو چیز اسے مل جاتی تھی اسے ہڑپ کر جاتا تھا۔ یہ حالت ایک مدت تک قائم رہی۔ ایک دن اتفاق سے برہما کا پوتا کشپ جنوب سے یاترا کے لیے شمال کی طرف آیا۔ ستی سر کے ساحل شمال مغرب میں واقع بستیوں کو جب ویران پڑے دیکھا تو اس کی علت پوچھنے پر مجبور ہوا۔ دریافت کرنے پر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ جلدیو جن کی کارستانیاں ہیں، تو کشپ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر کافی متاثر ہوئے۔ وہیں خدا سے دعا مانگی اور جلدیو کے شر کو مٹانے کی التجا کی۔ کہا جاتا ہے مہادیو نے، جن سے مراد ہندوؤں کی اصطلاح میں پروردگار کہلاتا ہے، کشپ کی دعا قبول کی اور بھوشن اور برہما کو، جو مہادیو کے مقتدر کارکنوں میں سے تھے، جلدیو جن کو مٹا دینے کی غرض سے بھیجا۔ بھوشن نے 100 سال تک جلدیو کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن پانی کی شدت اور سیلابوں کی کثرت کی وجہ سے وہ اس پر غالب نہ آ پایا۔ آخر اسے ایک تدبیر سوجھی، جس کے مطابق بارہ ملا کے نواحی میں اس نے پہاڑ سے تھوڑا سا حصہ کاٹ دیا اور اس طرح پانی کی نکاسی کی صورت پیدا ہو گئی، زمین ہموار ہو گئی۔ لیکن جلدیو پھر بھی ایک گہری جگہ جہاں ابھی پانی موجود تھا چھپنے میں کامیاب ہو گیا۔ کشف ریشی کی ریاضت اور عبادت کی بدولت مہادیو نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ جلدیو کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ اس نے مینا کی شکل اختیار کر کے اپنی چونچ میں کوہ ماران اٹھا کر اس جگہ پر گرا دیا جہاں جلدیو جن اپنا قبضہ جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ کوہ ماران کے گرنے سے جلدیو اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا اور اس طرح سے جلدیو جن کا خاتمہ ہو گیا۔ زمین خشک ہوئی اور بود و باش کے قابل بنی، جس کا نام کشف میر پڑ گیا، کیونکہ میر کشف کی بیوی کا نام تھا، اور پھر یہ نام زبان کے اختلاف کی وجہ سے کشمیر ہو گیا۔ دوسرا، موسمیاتی تغیر کا نظریہ۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بہت عرصے قبل، یعنی قبل از تاریخ، کشمیر کا پورا علاقہ ایک بڑی جھیل تھا۔ یہ جھیل چاروں جانب پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ صرف مغرب کی طرف چٹانوں کا ایک درہ تھا۔ یہ چٹانیں زلزلوں اور طوفانوں کے دباؤ سے ٹوٹتی اور گرتی رہی۔ اس طرح جھیل کا پانی خارج ہو کر کسی حد تک زمین خشک ہوئی۔ اس زمانے میں اس خطے کا موسم انتہائی سرد تھا۔ بھاری برف باری کی وجہ سے انسانوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ یہاں مستقل طور پر بستیاں تعمیر کر لیں۔ صرف جنوب کے خانہ بدوش موسم گرما میں یہاں کچھ وقت گزارتے تھے۔ پھر
قدرت مہربان ہوئی، آہستہ آہستہ درجہ حرارت میں اعتدال آتا گیا اور زمین رہائش اور زراعت کے قابل بننے لگی۔ چنانچہ یہاں لوگوں نے آباد ہونا شروع کر دیا۔ مورخوں کے نزدیک کشمیر کی زمین مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس قابل بنی کہ یہاں انسان آباد ہو سکے۔ اس دور سے پہلے اس خطے کو ستی سر کہا جاتا تھا۔ آباد ہونے کے بعد اسے کاشمیر کا نام دیا گیا۔ کاشمیر سنسکرت کا لفظ ہے۔ کا یعنی پانی اور سمیر وہ زمین جس سے پانی نکالا گیا ہو۔ قبیلہ کاش کی آمد کا نظریہ، جو کہ تیسرا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ یوں ہے کہ اس کا اصلی نام کاشیر ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسے ایک ایسے قبیلے نے آباد کیا تھا جس کا نام کاشتھیا قبیلہ ہے۔ قبیلہ ناگ کی آمد کا نظریہ، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہاں کی قدیم قوم ناگ تھی اور آریاؤں کے آنے سے پہلے یہ ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قوم پہلے کہاں تھی، اس سلسلے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ جب ہندوستان کے شمال کی طرف آریاؤں کی لہر آئی تو ناگ نسل کے لوگ بھی ملک کے دوسرے قدیم باشندوں کی طرح بے اقتدار ہو گئے۔ انہیں ذہن کے صفوں سے مٹا کر صرف آریائی نسل پیش نظر باقی رہ گئی۔ ایک اور نظریہ، قوم اسرائیل سے کشمیریوں کا نسلی تعلق۔ اس نظریے کے مطابق کشمیری اصل میں اسرائیلی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جن مورخوں نے کشمیر کے سفر کے دوران یہاں کے لوگوں خاص کر دیہاتوں کو نزدیک سے دیکھا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کشمیریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان رنگ، زبان، عادات اور خصوصیات کی بہت سی مشترکہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں سر والٹر آرس اور سر فرانسس ینگ ہسبینڈ کا نام سر فہرست ہے۔ فرانسس کا کہنا ہے کہ یہاں کے مرد پرانے اسرائیلیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ کشمیر اسرائیل کی شاخ بریدہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کشمیری قوم اسرائیل کی گمشدہ ایک شاخ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے دیہاتوں میں چوپان پیڑوں کی اسی طرح رکھوالی کرتے ہیں جس طرح بائبل میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ برنیئر کا کہنا ہے کہ جو ہی انسان پیر پنجال سے گزر کر ریاست کشمیر میں داخل ہوتا ہے، یہاں کے دیہات اسرائیلیوں کے جیسے لگتے ہیں۔ البیرونی نے کشمیر کے متعلق لکھا ہے، کشمیر کے لوگ اپنے ملک کے ساتھ ملنے والے راستوں کی کڑی حفاظت کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ تجارت کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں کے لوگ بہت چھان بین کے بعد مخصوص لوگوں، بالخصوص یہودیوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دیتے تھے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بات پر تمام مورخین کو اتفاق ہے کہ وادی کشمیر پہلے ایک وسیع جھیل تھی، لیکن اس جھیل کے خشک ہونے کے بارے میں اور وادی کشمیر کے آباد ہونے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ہر مورخ اور مفکر نے اپنے انداز فکر کے مطابق اس کے خشک ہونے اور آباد ہونے کے بارے میں مختلف نظریے بیان کیے ہیں، لیکن یہ تمام نظریے حقیقت سے زیادہ توہمات یا اندازہ گیری پر مبنی ہے۔ قرین حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کو وجود میں آنے کا راز زمین کی جغرافیائی تبدیلی میں مضمر ہے۔ کشمیر جو بلند و بالا کوہستان کے درمیان میں واقع ہے، گھنے جنگلوں اور بلند پہاڑوں کی وجہ سے برف و بارش کا مرکز بنا تھا۔ بارش اور برف کا پانی جمع ہو کر وادی کوہسار وسیع اور عریض جھیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جغرافیائی تبدیلی، تغیر، طوفان، زلزلہ سے کوہستان کا ایک حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ وہاں سے پانی خارج ہونے کے بعد کشمیر میں زمین خشک ہو کر قابل بود و باش ہوئی۔ کشمیریوں کی زبان، کشمیری لوگ اپنی کشمیری زبان میں اپنے وطن کو کشیر کہتے ہیں۔
اسی طرح اپنی مادری زبان کشمیری کو کاشر کہتے ہیں۔ کشمیر نام کی مناسبت سے زبان کا بھی نام رکھا گیا ہے، میم درمیان میں حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ لسانی عمل کا شاید نتیجہ ہو۔ کشمیریوں کی زبان کے بارے میں چند اہل قلم کی رائے کا لب لباب یوں ہے: کشمیر میں جب بنی نوع انسان نے بود و باش اختیار کی، اس زمانے میں یہاں کے لوگوں کی زبان سنسکرت تھی، اور ہندوستان میں مختلف زبانیں رائج تھیں۔ مہابھارت کے زمانے میں ان زبانوں میں تغیر و تبدل ہونے لگا۔ کشمیر میں بھی اس وقت کی مروجہ زبان سنسکرت بھی تحولات کا شکار ہونے لگی، اور سنسکرت کی کوئی بگڑی صورت استعمال ہونے لگی۔ جب سنسکرت زبان خالص نہ رہی تو اس کی نئی صورت کو پراکرت کا نام دیا گیا۔ بدھزم یعنی بدھ مت کے دور تک پراکرت ہی کشمیر میں مروج رہی ہے، تب تک اس کے قواعد و ضوابط بھی بن گئے تھے، لیکن نچلے درجے کے لوگوں نے اس کو خراب کرنا شروع کیا۔ اس بگڑی ہوئی زبان کو اب برمش بھاشا کہتے تھے۔ یہ بھاشا ہندی سے مختلف تھی۔ یہاں اب برمش سنسکرت اور پراکرت سے بگڑ کر کشمیریوں کے بولنے کے ڈھانچے میں آ گئی تھی۔ اب برمش بھاشا کو کشمیری اپنے ڈھنگ سے بولنے لگے۔ قندھار، کابل، دردستان اور تبت سے کشمیریوں کے تعلقات اچھے تھے۔ ان کی زبان کے اثرات اس برمش زبان پر پڑے۔ یہ زمانہ 3 صدی بکرمی کے قریب مانا جانا چاہیے، اور اس وقت کے بعد کشمیری زبان جو آج کل رائج ہے وجود میں آئی۔ ابتدا میں کشمیری زبان سنسکرت سے ملتی جلتی تھی، بعد میں اس نئی زبان نے وسعت پکڑنی شروع کی۔ یہ ایک آسان زبان تھی، تو عام لوگوں نے اس زبان کو پسند کیا۔ کلہن کے دور میں بھی کشمیری زبان ہی یہاں رائج تھی، جس کا ثبوت ان کی کتاب راج ترنگی سے ملتا ہے، جس میں اس نے بہت سے کشمیری الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میر سعید علی ہمدانی کے ورود کشمیر کے بعد 8ویں صدی ہجری سے کشمیری زبان میں فارسی کے متعدد اصطلاحات و محاورات رائج ہوتے گئے۔ شکریہ۔